اچھا شاہ صاحب، ابھی آپ چل رہے ہیں تقریباً کوئی 70-80 کی اسپیڈ پہ، ٹھیک ہے؟ تو خدا نہ خواستہ اگر آپ کا گاڑی کا ٹائر برسٹ ہو جاتا ہے چلتے چلتے 70-80-90 کی اسپیڈ پہ، اگر 100 کی اسپیڈ پہ بھی ہیں، چاہے موٹر وے پہ ہیں یا ہائی وے پہ، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ مطلب کس طرح آپ گاڑی کو کنٹرول کریں گے؟ میرے خیال سے تو ریاض بھائی ایسے ہی ہوگا کہ اس کو کلچ نہیں لینی چاہیے، بریک کا پیڈل جو ہے وہ آہستہ آہستہ دبانا چاہیے، اور اسٹیئرنگ کو جو ہے نا آپ مضبوطی سے پکڑیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے جو ہے نا گاڑی کنٹرول میں آ گئی۔ ایک دم سے بریک بھی نہیں لگانا چاہیے۔ اچھا، اگر ہم ایک دم سے بریک لگائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو گاڑی لازماً کلٹی ہوگی۔ اچھا، آپ نے بالکل 100% صحیح کہا ہے، آپ نے شارٹ طریقے سے بتایا، میں آپ کو تھوڑا سا ایلابوریٹ کر دیتا ہوں۔ اچھا، اس میں ہوگا یہ کہ خدا نہ خواستہ ابھی یہ آپ کی اسپیڈ ہے 60 کی، ٹھیک ہے، 70 کی یا 80 یا اپ ٹو 100 یا چاہے 120 کی اسپیڈ بھی ہو، آپ کی موٹر وے پہ چل رہے ہیں سیدھا، آپ کا اچانک سے ٹائر برسٹ ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک پہلے ویڈیو بنائی تھی کہ آپ کا ٹائر برسٹ کیوں ہوتا ہے اور آپ نے کون سی احتیاطی تدابیر ہیں جو اڈاپٹ کرنی ہے کہ آپ کا ٹائر برسٹ نہ ہو۔ اگر مثال کے طور پہ آپ کا ٹائر برسٹ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے نا وہ یہ ہے کہ اسٹیئرنگ، جس طرح آپ نے ابھی اسٹیئرنگ کو پکڑا ہوا ہے نا، اس طرح سے کنٹرول نہیں ہوگا۔ آپ نے 9:15 یہ پوزیشن رکھنی ہے تھرو آؤٹ ڈرائیونگ، ٹھیک ہے؟ جب آپ کی یہ پوزیشن ہوگی تو پھر ہی آپ اسٹیئرنگ کو کنٹرول کر پائیں گے۔ اور آپ اگر اٹینٹیو نہیں ہوں گے، مثال کے طور پہ کوئی موبائل میں آپ کا دھیان ہوگا یا کہیں ادھر ادھر ڈسٹریکٹ ہو رہے ہوں گے، کوئی کھانے پینے کی چیزیں کر رہے ہوں گے، تو پھر بھی آپ کا اسٹیئرنگ کنٹرول نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے اٹینٹیو ہو کے گاڑی چلانی ہے، اور یہ 9:15 یا 10:10 کی پوزیشن پہ آپ نے گاڑی چلانی ہے، ٹھیک ہے؟ اور مثال کے طور پہ آپ کا ٹائر برسٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ اسٹیئرنگ کو کنٹرول کریں گے، کیونکہ جب ایک سائڈ کا ٹائر برسٹ ہوگا تو اس سائڈ آپ کو گاڑی کھینچے گی۔ اگر آپ کا اسٹیئرنگ مضبوط ہوگا تو آپ گاڑی کو کنٹرول کر پائیں گے۔ اور دوسرا کام، آپ نے بریک کو اپلائی نہیں کرنا۔ جب آپ نے اگر بریک کو اپلائی کر لیا تو آپ کی گاڑی ایک دم سے کلٹی ہو جائے گی، امبیلنس ہو جائے گی، انبیلنس ہو جائے گی۔ اور تیسرا کام، آپ نے ریس کو چھوڑ دینا ہے۔ جب ریس کو چھوڑیں گے آپ تو پھر گاڑی آٹومیٹیکلی اسپیڈ سلو کر لے گی، یا اگر آپ کی مینول گاڑی ہے تو پھر آپ نے گیئرز کو ڈاؤن شفٹ کرنا ہے۔ یہ 3 کام آپ نے کرنے ہیں۔ اگر آپ مثال کے طور پہ ابھی جس طرح یہ ہائی وے ہے، رش ہوتا ہے، آگے پیچھے گاڑی وغیرہ ہوتی ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ کو بریک کی تھوڑی سی بھی ضرورت پڑتی ہے تو آپ نے سلائٹ بریک کو اپلائی کرنا ہے، ایک دم سے آپ نے پھر بھی اپلائی نہیں کرنا ہے۔ موٹر وے پہ تو گاڑیاں دور دور ہوتی ہیں، لیکن ہائی وے پہ چونکہ آپ کی اسپیڈ بھی تھوڑی سی کم ہوتی ہے اور گاڑیاں بھی آگے پیچھے ہوتی ہیں، تو پھر آپ نے اس میں یہ کرنا ہے کہ ہلکا سا بریک اپلائی کرنا ہے۔ یہ 3 کام آپ نے کرنے ہیں، میں آپ کو سمرائز کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، اسٹیئرنگ مضبوطی سے پکڑیں۔ نمبر 2، بریک کو اپلائی نہ کریں۔ نمبر 3، ریس سے پاؤں ہٹا دیں، اور اگر بریک کی ضرورت پڑتی ہے تو ہلکا سا بریک اپلائی کر کے گاڑی کو سلولی سائڈ پہ کر لیں، گیئر کو ڈاؤن شفٹ کرتے ہوئے اگر مینول ہے تو۔ یہ 3 کام آپ نے کرنے ہیں۔ اور ایک کام اور ہے جو اگر آپ کو ٹائم ملے تو وہ بھی لازمی کرنا ہے، وہ بھی لازمی کام میں سے ایک ہے، وہ یہ کہ ڈبل انڈیکیٹرز آپ نے آن کر دینے ہیں، کیونکہ یہ والا ہاتھ آپ کا یہیں پہ ہوگا۔ پہلے آپ نے اسٹیئرنگ کو کنٹرول کرنا ہے ایک دم سے، اس کے بعد آپ اس ہاتھ سے یہ بڑھا کے، یہ یہیں پہ کہیں پہ ہوتا ہے نا، اس گاڑی میں یہاں پہ، تو کسی گاڑی میں یہاں پہ ہوگا، کسی میں یہاں پہ ہوگا، کسی میں ادھر ہوگا، تو آپ نے اس کو دبا دینا ہے۔ ڈبل انڈیکیٹر اس لیے آن کرنے تاکہ پچھلی جو ٹریفک آ رہی ہے یا دائیں بائیں جو بھی ٹریفک ہے ان کو پتہ چل جائے کہ اس گاڑی میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ویڈیو ناظرین کے لیے، اچھا، اس میں کوئی ہینڈ بریک کا کوئی کام؟ ہینڈ بریک کا کوئی کام نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اتنا ریپڈ کام ہوتا ہے کہ آپ کو ہینڈ بریک لگانے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا۔ سب سے پہلے آپ نے اگر اسٹیئرنگ کو کنٹرول کر لیا تو آپ کی گاڑی کنٹرول ہو جائے گی، اور دوسرا کام بریک کو اپلائی نہیں کرنا۔ یہ 2 کام آپ نے کر لیے تو آپ کی گاڑی کنٹرول ہو جائے گی۔ ہماری کیا ہے نا کہ وہ ایک سوچ بنی ہوئی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے ہمارا پاؤں سیدھا بریک کی طرف جاتا ہے، تو یہ ہم نے تھوڑا سا احتیاط کرنی ہے کہ بریک کو ایک دم سے اپلائی نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، تو میرے خیال میں چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ انفارمیشن دی آپ نے، چلے جی، تھینک یو سو مچ۔